احسان ہے جس کو بڑے لوگ نہیں مانیں گے. منا کا لفظ استعمال کیا اور پیچھے لقد بھی ہے. فرمایا یہ ایسا احسان ہے بڑے لوگ نہیں مانیں گے, انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے, ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے, ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے, ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے, ہم آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے. بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو ایسا کریں گے. لیکن سن لو, میں رب تمہیں قرآن کے اندر بیان کر رہا ہوں, لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک مومنوں پر احسان فرمایا. اچھا رب نے احسان سب پر فرمایا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. حضور کی آمد یہ ہر ایک کے اوپر احسان ہے. لیکن ذکر مسلمانوں کا کیا گیا, مومنین کا کیا گیا. کیوں؟ کافر جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں نا, وہ منتے کوئی نہیں. کافر کفر سے بنا ہے, کفر کا مطلب ہی جھٹلانا ہے. ماہ سفر مظفر جاری و ساری ہے اور اس کے بس آخری چند ایام ہی باقی ہیں. آج 28 سفر مظفر ہو گئی. 30 کا ہوگا یہ مہینہ یا 29 کا ہوگا, یعنی ماہ ربیع الاول آنے میں 2 دن رہ گئے ہیں یا 3 دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد وہ مہینہ تشریف لے آئے گا کہ جس کے آنے سے مسلمانوں کے دل یہ کھلکھلا اٹھتے ہیں, جگمگا اٹھتے ہیں. گھروں کے اندر, بازاروں کے اندر خوشیاں بانٹنی شروع ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کے چہروں کے اوپر خوشیاں آ جاتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے, جس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ حضور وہ نبی جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, جن کو رب نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے, اس مہینے کے اندر وہ نبی تشریف لائے. تو مسلمان حضور کے آنے کی خوشیاں بھی مناتے ہیں, حضور کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اگرچہ ویسے جو دیگر مہینے ہیں ان میں بسا اوقات ہمارا یہ معمول نہیں بھی ہوتا, ہم وہ محفلیں نہیں بھی کر پاتے, ہم اتنے تذکرے نہیں بھی کر پاتے. لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو گھروں گھروں میں, مساجد کے اندر, بازاروں کے اندر, دکانوں کے اندر محفل پاک انعقاد شروع ہو جاتا ہے. حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, حضور کے تذکرے کیے جا رہے ہیں, حضور کی پیدائش کا مقامات, حضور کے معجزات کو بیان کیا جا رہا ہے, حضور کی تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بڑے تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو چند ہی دن رہ گئے, اس کے بعد یہ مبارک مہینہ تشریف لے آئے گا. اور یہ محفل میلاد کرنا, محفل میلاد منانا یا حضور کا میلاد منانا, یہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے 1-2 چیز وہ عرض کر دیتا ہوں, پھر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. محفل پاک جہاں پر ہوتی ہے کوئی بھی بندہ وہاں پر جا کر دیکھ سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ محفل کیسے کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک قاری صاحب ہوتے ہیں جو تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. قرآن وہ کتاب کہ جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے ایک ایک نیکی ملتی ہے جو کہ 10 کے برابر ہوتی ہے. تو وہ قرآن, اس قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے اس محفل کے اندر. اور قرآن کا ذکر جہاں پر ہوگا, قرآن جہاں پر پڑھا جائے گا وہاں پر رحمتیں ہی آئیں گی, رحمتوں کا ہی نزول ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر جو شیطانی ٹولے ہیں وہ آ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے, قرآن جہاں تلاوت ہونا ہے وہاں پر فرشتے بھی آ جائیں گے قرآن کو سننے کے لیے, اور وہاں پر مومنین بھی حاضر ہوں گے, رحمتوں کا نزول ہوگا, رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد چند نعتیں پڑھی جاتی ہیں, حمد بھی پڑھی جاتی ہے, چند نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. حمد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا, پاکی بیان کرنا. قرآن کے اندر کتنی جگہ پر تذکرہ ہے کہ رب کی حمد کو بیان کرو, رب کی پاکی کو بیان کرو, رب کا تذکرہ کرو. بندہ وہاں پر جب حمد پڑھی جاتی ہے تو رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پھر نعت پڑھی جاتی ہے, کئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو نعت شریف پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے.
باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کے لیے صحابہ دیگر بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم ایک صحابی کے نام کو جانتے ہیں جو بڑا مشہور ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ آپ دیگر صحابہ کے اندر بھی نعت خوانی کے اعتبار سے مشہور تھے، اور حضور کے پاس بیٹھ کر یہ حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ نعت پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک قاری صاحب ہوتے ہیں، علامہ صاحب ہوتے ہیں، عالم صاحب ہوتے ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں۔ بیان میں ظاہر سی بات ہے، کوئی مائیے گانے ٹپے ڈھول باجا یہ تو نہیں ہوگا۔ بیان کے اندر یہی ہوگا کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے، حضور کی حدیث کے اندر یہ ہے، حضور جب پیدا ہوئے تو یہ معاملات تھے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہ تھا، پھر یہ ہوا۔ یا حضور کی شان کو بیان کیا جائے گا، یا حضور کی تعلیمات کو بیان کیا جائے گا، حضور کے معجزات کو بیان کیا جائے گا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو بیان کیا جائے گا۔ اور یہ چیزیں وہی ہیں جو نارمل جمعے کا بیان ہے، نارمل بیان ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی چیز ناجائز نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ختم پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر بس اب تھوڑا سا ہوتا ہے جی نہیں ہے ختم پڑھنا کی تو ساتھ ختم پاک میں کیا ہوتا ہے، اب اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تاکہ پتہ چلے ختم پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ ختم پاک میں کیا ہوتا ہے جی، کھانا تیار کیا جاتا ہے، کھانا ہم ویسے بھی کھاتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، دال پکی ہوئی ہے گھر کے اندر، دال نہیں پکی ہوئی تھی، گوشت پکا ہوا ہے جی، آپ کہنے جی نہیں قاری صاحب گوشت پکانے اسی ختم ہوا ہے، گوشت پکا ہوا ہے، سامنے گوشت کی پلیٹ رکھی ہے، گوشت حرام تو نہیں ہے، اگر ذبح کر کے اس کو لایا گیا ہے پکایا گیا تو حلال ہے، روٹی ہے، چاول ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ کھانا حلال ہے، ابھی بھی ہم کھا رہے ہیں۔ ختم پاک میں جو نیاز بانٹی جاتی ہے اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ اچھا یہ سامنے رکھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد قاری صاحب جو ہوتے ہیں، جو امام صاحب ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن پاک کی چند سورتیں، چند آیتیں ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب سامنے کھانا رکھا ہو اور کھانے سامنے رکھ کر اگر بندہ قرآن پڑھے تو ایسا تو نہیں کہ قرآن پڑھنے سے وہ کھانا ناجائز ہو گیا۔ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے نا جی نا، یہ نہ کھانا سامنے کیوں رکھے، ٹھیک ہے پیچھے رکھ لیتے ہیں، اب قرآن پڑھے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ سامنے رکھنا پیچھے رکھنا اس کا تو ٹینشن ہے ہی کوئی نہیں، سامنے رکھا تو قرآن ہی تو پڑھا ہے، کون سا کچھ اور پڑھا ہے۔ ہم تو گانے سنتے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر بسا ہوگا، فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ فلمیں دیکھنا، وہ گانے سننا، وہ ڈرامے دیکھنا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا، وہ چیزیں ہمارے کھانے کو کوئی نقصان نہیں دے رہی۔ اور اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کھانا سامنے رکھا ہے، تو اب جی وہ کھانا جو ہے یہ جائز نہیں رہا، کیوں؟ شرک ہو گیا۔ کون سی چیز کو ہم نے اس میں شریک کر دیا تو شرک ہو گیا؟ تو یہ شرک والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شرک ہے تو پہلے تو حضرت صاحب سے پوچھا جائے گا حضرت صاحب شرک آتے کہ نو؟ آپ کا شرک ہر جگہ پر جو آ جاتا ہے، شرک کہتے کس کو ہیں آپ؟ پہلے تو شرک کی ڈیفینیشن ہمیں بتا دیں، پھر آگے بات کر لیں گے۔ تو کھانا سامنے رکھا، قرآن پڑھا تو کوئی بھی اس میں مذائقہ نہیں ہے، بلکہ برکتوں کا نزول ہی ہوگا کھانے کے اوپر بھی۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ ختم پاک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ محفل میلاد چل رہی ہے جی، ختم پاک ہوا، قرآن پاک کی چند آیتیں وغیرہ پڑھی، سورتیں پڑھی، اس کے بعد سارے مسلمان مل کے دعا کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو بندے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب رب سے دعا کی ہے، اس میں بھی کوئی چیز ناجائز نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے، لنگر تقسیم ہو جائے گا۔ صلاۃ و سلام، حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھنا، سلام پڑھنا۔ ابھی میں نے شروع میں آیت پاک پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، حضور کے اوپر درود بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ یہ چیزیں تو وہ جو قرآن حکم دے رہا ہے۔ یہی سارا کام اگر محفل میلاد میں کیا جائے تو کوئی ناجائز کام تو کوئی نہیں ہوا، کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کہ جس کا شرک ہو جائے، کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کہ کھانا ناپاک ہو جائے، کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس کے ساتھ گناہ ملے۔ جب یہ ساری چیزیں جائز ہیں تو پتہ چلا محفل میلاد منانا بھی جائز ہے،
حضور کی محفل منانا جائز ہے، حضور کی محفل کو منعقد کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا یہ جائز ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے نہیں نہیں حضور نے تذکرہ کیوں پہ کر دے ہو، آپ قرآن کو کھول کر دیکھ لیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق قرآن کے اندر تقریباً 7000 مرتبہ یہ حضور کا ذکر پاک موجود ہے۔ 7000 مرتبہ یہ حضور کا ذکر پاک یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن تو ہے ہدایت کے لیے، جو کتاب ہدایت کے لیے ہے، تقریباً 7000 مرتبہ حضور کا بیچ میں ذکر آیا۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسا ذکر تو نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر ہم اپنی محفل کے اندر حضور کا ذکر کریں تو اس سے کوئی چیز غلط تو نہیں ہوگی۔ تو محفل پاک منانا یہ بالکل جائز ہے۔ اور 2 دن رہ گئے یا 3 دن رہ گئے ہیں، یہ وہ مہینہ آئے گا جس کے اندر مسلمان گج وج کے محفل مناتے ہیں، جس کے اندر مسلمان گج وج کے جلوس نکالتے ہیں، حضور کی ذات کے نعرے لگاتے ہیں، مسلمان لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ لنگر تقسیم کرنا آج کے زمانے میں اس کی زیادہ عادت ہو گئی ہے۔ ابھی جو مہنگائی ہے، جو دیگر چیزیں ہیں، وہ بندے کئی ایک ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، وہ کھانے پینے کے محتاج ہو گئے۔ اگر آپ، میں یہ نہیں کہتا لازمی طور پر آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر ہی بانٹیں، یار میلاد کے طریقے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم محفل کے اندر یوں مثال کر، یہ محفل ہو رہی ہے، یہاں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، کھانا کھلانا مسلمان کا ثواب کا کام۔ یوں بھی کریں، آپ نے 2 دیگیں پکانی تھی، اب 3 پکا رہے ہیں، 2 ادھر تقسیم کر دیں، 1 دیگ اپنے محلے میں ان لوگوں کو دیں جن کا آپ کو پتہ ہے یہ غریب آدمی ہے، تو ان کو کھانا بھی مل جائے گا، دوسرے بھی کھانا کھائیں گے، کھانا بھی مل گیا، ثواب بھی مل گیا، اور چاہیے کیا۔ لیکن محفل کے اندر جانا اس نیت سے نہیں چاہیے کہ خجاوہ میں لنگر لبے گا، نہ، محفل کو لنگر کے ساتھ نسبت پکی جوڑ نہ دے کہ جڑی محفل لنگر ہوئے گا اساں اور محفل جانا ہے، جتھے نہیں ہونا اتنے نہیں جانا، جڑی محفل پتہ لگے گا کہ اتنے مرغے نے چاول نے اتنے جاواں گے، جتھے پتہ لگے گا نہیں انہوں نے دال ہی پکائی ہے نال روٹیاں نہیں ہیں نان نے، ایتھے نہیں جانا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ویسے جس محفل میں آپ جانا چاہیں جائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ محفل ہو حضور کی، تذکرہ ہو حضور کا، معجزات ہو حضور کے، ذکر ہو حضور کا، اور کرنے والا عاشق رسول ہو تو جائے نا، کس نے منع کیا ہے؟ جو بندہ صحیح حضور کا ذکر بیان کرتا ہے، حضور کا تذکرہ کرتا ہے، حضور کے معجزات وہ بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہے، جو اتھینٹک کتابوں کے اندر بیان ہے، وہاں تو جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی قاری مولوی ایسا ہے جو کہ اپنے پاس سے کہانیاں بنا کے سناتا ہے، اس کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اگرچہ وہ یہی کہے کہ میں محفل میلاد منا رہا ہوں، لیکن پتہ ہے کہ مولوی صاحب آمدی جاتی چیز کوئی نہیں، بلکہ یہ جب بھی بیان کرتے ہیں بعد میں کبھی حوالہ ہی پوچھ لیا جائے کہ قاری صاحب ہے کتاب کیڑی چ لکھتے ہیں، تو مولوی صاحب اتنے بھی نہ ہو کہ وہ موبائل سے کہیں سے دیکھ کر بتا سکے کہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پتہ یہ ہونا چاہیے اگر میں حضور کا کوئی واقعہ بیان کر رہا ہوں، میں معجزہ بیان کر رہا ہوں، بھائی لکھا بھی ہوا ہے یا بس ایویں ہی چل پے ہے۔ لیکن حضور کے معجزات اتنے ہیں کہ ہم جھوٹے نہ بنائیں، سچے اتنے ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ حضور کی ذات تو ایسی ذات ہے نا، تو حضور کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ چند دن رہ گئے ہیں، حضور کے میلاد کے نعرے لگیں گے، حضور کے نعرے لگیں گے، تو ان ساری چیزوں میں شرکت کرنی چاہیے، یہ ثواب والا کام ہے، تو ان کاموں میں آنا چاہیے۔ شروع میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 164 ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ شروع میں جو پہلا لفظ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں لقد، یہاں پر ہے تو عربی زبان کے اعتبار سے کچھ ایک دو چیز آپ کو عرض کروں گا سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر رب نے یہ جو چیز بیان کی ہے اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ لام آیا شروع میں لقد، یہ جو لام ہے نا اسے کہتے ہیں لام تاکید کے لیے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور۔ قد، قد کا مطلب یہ ہوتا ہے تحقیق، بے شک، تو ضرور بے شک، لقد ضرور بے شک۔ یہ لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر تحقیق کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو، بڑے دعوے کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو، بات بھی اہم ہے اور آگے یہ بھی پتا ہے کہ لوگ ماننے والے بھی نہیں ہیں، ان میں سے اکثر لوگ انکار کر دیں گے، وہاں پر یوں تاکید کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ایک نارمل سی بات ہے۔
جس میں مجھے پتہ ہے آپ نے مان لینا. میں مثال کے طور پر بتا رہا ہے کہ مدینہ پاک دنیا کے اندر موجود ہے یا پھر مدینہ پاک کے اندر روزہ پاک ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا بالکل جی ضرور بے ضرور بے شک شک ہی کوئی نہیں ہے مدینہ پاک میں روزہ پاک ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا مدینہ پاک ہے عرب کے اندر، وہاں پر روزہ پاک بھی موجود ہے. ہر ایک مان جائے گا، ہر ایک کو پتہ ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے جو ڈکی چھپی ہوئی، یہ بات ایسی نہیں جس کا کوئی انکار کرے. لیکن جہاں پتہ ہوتا ہے نا کہ ایتھے بندے انکار کرنا ہے، گل بھی پکی پیٹی یہ اہم ہے، ایتھے لوگ انکار بھی کرن گے، اس جگہ کے اوپر یوں تاکیدیں لگا کر بیان کیا جاتا ہے. تو رب نے کیا فرمایا؟ لقد ضرور بے شک، فرمایا من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا. رب نے تو بڑے احسان فرمائے ہیں. اچھا لفظ من آیا، من اللہ، یہ من کا لفظ جب ترجمہ ہے نا وہ ہے احسان کرنا، اور احسان ویسے بھی عربی زبان کا لفظ ہے. تو رب نے احسان کا لفظ کیوں نہیں یہاں پر بیان کیا؟ مننا کا کیوں کیا؟ من کہتے ہیں اسے عربی کے اندر، ایک ہوتا ہے کسی نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، میرے ساتھ کوئی چنگیائی کی ہے، میں اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھی کوئی اچھائی کر رہا ہوں، اسے احسان کہتے ہیں، اسے احسان کا بدلہ بھی کہتے ہیں. لیکن میرے ساتھ کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور نہ میں نے کسی سے بدلہ لینا ہے، بلکہ اس کے باوجود بے لوث میں کسی کے اوپر احسان کروں، اسے من کہتے ہیں عربی کے اندر. تو رب کیا فرماتا ہے؟ لقد بے شک ضرور، من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا ہے. اب وہ احسان کون سا؟ رب تبارک و تعالیٰ خود آگے ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کون سا احسان فرمایا؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. یہ ایسا احسان ہے جس کو بڑے لوگ نہیں مانیں گے. مننا کا لفظ استعمال کیا اور پیچھے لقد بھی ہے. فرمایا یہ ایسا احسان ہے بڑے لوگ نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے. بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو ایسا کریں گے. لیکن سن لو، میں رب تمہیں قرآن کے اندر بیان کر رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک مومنوں پر احسان فرمایا. اچھا رب نے احسان سب پر فرمایا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. حضور کی آمد یہ ہر ایک کے اوپر احسان ہے. لیکن ذکر مسلمانوں کا کیا گیا، مومنین کا کیا گیا. کیوں؟ کافر جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں نا، وہ منتے کوئی نہیں. کافر کفر سے بنا ہے، کفر کا مطلب ہی جھٹلانا ہے، کفر کا مطلب ہی انکار کرنا ہے، وہ تو ہر بات کا انکار کر دیتے ہیں. تو رب نے مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ رب نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. انہی میں سے بھیجا. اچھا انہی میں سے بھیجے سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا نا، وہ فرمایا اذ بعث، جب بھیجا. ایک ہوتا ہے بھیجنا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنا. یہ سمجھنے والی بات ہے. ایک ہے بھیجنا، ایک ہے پیدا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دنیا کے اندر بھیجا، حضور بھی پیدا ہوئے، دنیا کے اندر آئے، تشریف لائے. اللہ نے دیگر مخلوق کو بھی پیدا کیا. لیکن آپ جہاں پر بھی قرآن کے اندر دیکھیں گے نا، جہاں پر میرا آپ کا تذکرہ ہوگا، جہاں مخلوق کا تذکرہ ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس طریقے سے اور کئی ایک مقامات کے اوپر لفظ خالق کا استعمال کیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے جوڑے پیدا کیے. لفظ خالق کا پیدا کرنا یہ استعمال ہوا. لیکن جب حضور کا تذکرہ تو کیا فرمایا؟ فرمایا اذ بعث، جب بھیجا. تو مراد کیا ہے؟ کہ موجود پہلے سے ہیں، اب دنیا کے اندر بھیجا جا رہا ہے. حضور پہلے سے ہیں، ایسا نہیں کہ اب پیدا ہوں گے اگر تو ابھی وجود آیا، نہ وجود پہلے سے موجود ہے. لیکن اے مومنو تمہاری طرف بھیجا ابھی جا رہا ہے حضور کو. تو فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ان مومنوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بھیجا.
اب انہی میں سے کر کے نا بعض وہ نہیں ہے کہ بحث لے چلتے ہیں، وہ ٹائم بھی نہیں اور موضوع بھی نہیں ہے، وہ حضور کے نور اور بشر ہونے کے اوپر اس کے اوپر کلام میں نہیں کرتا، لیکن انہی میں سے بھیجا سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں، کفار جو ہے نا وہ اعتراض کیا کرتے تھے، لیکن نہیں فرشتے کیوں نہیں آئے جی؟ فرشتے نبی بن کے آ جاتے نا، اے ساڈے وچ ایسا بندہ کیوں آ گیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی ایک مقامات کے اوپر اس کا جواب عطا فرمایا ہوا ہے کہ انسانوں کی طرف رسول بھیجا ہے نا تو پھر انسان کو بھیجا، اگر فرشتوں کی طرف بھیجنا تھا تو فرشتے کو بھیج دیا جاتا، انسانوں کی طرف رسول بھیجا ہے نا، اگر فرشتے کو بھیج دیا جاتا۔ آج ایسا بندے کہتے رہے نہیں نہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ آ جاتا نا رسول بن کے، فرشتہ آ جاتا۔ آج ہمارے سامنے ایک دم سے کوئی نئی مخلوق سامنے آتی ہے نا، ایسا انہیں کافر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے ہم جو چیز نہیں دیکھی ہوتی، نہیں دیکھی کو کتا آ جائے ایک دم سے سامنے تو سنترے کے پیچھے ناچ جاتے ہیں، اور نئی مخلوق جس کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ سامنے آ جائے، ہم اس کے پاس بیٹھیں گے، ہم اس کی بات سنیں گے، ہم اس کی بات مانیں گے نہ ہم بھاگیں گے اس سے۔ تو اب مومنوں کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو تو ایمان کی طرف لے کر آنا تھا، لوگوں کو تو اس ہستی کے قریب لانا تھا کہ دین سیکھ لو، آگے کام آئے گا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو رب نے انسان کو بھیجا تاکہ آ کر لوگوں کو سمجھائے، سکھائے، لوگ اس کے قریب آئے، اور حضور کی زندگی لوگوں کے سامنے موجود تھی۔ کیا لوگوں دیکھ لو حضور کی زندگی کیا ہے، حضور کی پچھلی زندگی کو دیکھ لو، اب قریب آ جاؤ، یہ ایماندار بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، یہ ہر چیز کا لحاظ رکھنے والے ہیں، ان سے آگے سیکھ لو۔ تو اس طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا۔ بیان آگے ویسے تو کافی لمبا بھی تھا، ٹائم پورا ہو گیا، بقیہ کوشش کروں گا اگلے جمعہ میں انشاءاللہ کسی سے آگے لے کر چلیں۔ وما علینا الا البلاغ۔